بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا میزبان حافظ صاحب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں متکلم میڈیا۔ ہمارے ساتھ حضرت مفتی عبدالواحد قریشی صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں موجود ہیں۔ حضرت سب سے پہلے تو ہم آپ کو حج کی مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ حج سے تشریف لائے ہیں۔ اس وقت جمعیت علماء اسلام اور پی ٹی آئی کے درمیان جو اتحاد ہے وہ کس طرف جا رہا ہے اور اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اور اس کے اراز و مقاصد آگے کیا نظر آ رہے ہیں؟ سب سے پہلی اور بنیادی بات ہے کہ جمعیت علماء اسلام اور پی ٹی آئی کا کوئی اتحاد جمعیت علماء اسلام کی خواہش نہیں ہے، نہ جمعیت علماء اسلام کی ضرورت ہے۔ دوسرے حضرات اگر اپنی روش کے اوپر نظر ثانی کر کے ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں تو سیاست کے میدان میں ہم انہیں قبول کرنے کے لیے تب تیار ہیں جب ہمارے خدشات کے معاملات کو وہ سمجھیں اور اس کا ازالہ کریں۔ جو ہماری طرف سے خدشات تھے ہم نے لکھ کر ان کے بانی تک بھی ان تک پہنچا دیے ہیں۔ کوئی 10 سے 11 مرتبہ ان کو وفد آ چکا ہے۔ اب گھر آئے مہمان کی عزت ہی کی جاتی ہے، اسے دفع تو نہیں کیا جاتا، لیکن ہم نے انہیں اپنے خدشات بھی بتا دیے ہیں، تحفظات بھی بتا دیے ہیں، اعتراضات بھی بتا دیے ہیں۔ جب تک اس معاملے کی صورتحال کا ازالہ نہیں ہوتا آپ کسی اتحاد کو نہ سمجھیے۔ مولانا روز آئے فوج کے بارے میں ایک بہت سخت رویہ اختیار کیے ہوئے، کیا مولانا کو فوج سے ڈر نہیں لگتا کہ فوج کا ایک بہت سخت ماضی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے؟ فوج کچھ بھی نہیں کر سکتی، فوج آئین کے مطابق کر سکتی ہے، اور ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں۔ مولانا نے پہلے دن یہ بات کی ہے کہ ہمارا فوج سے مسئلہ نہیں ہے، نہ فوج کے معاملات سے مسئلہ ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے ملک کا دفاع مزید مضبوط ہو، وہ اپنے حلف کی وفاداری کریں، جو چیز حلف کے اندر موجود ہے وہ اس کی معاملے کی پوزیشن پہ آ جائیں۔ ہم نے کل بھی سلام کیا تو ہم آج بھی سلام کریں گے، ہمیں کسی سے ٹکر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے ملک کو مزید مضبوط رکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اپنے حلف کی وفاداری کریں اور حلف کی پاسداری کریں۔ مولانا صاحب نے پچھلے دنوں اسمبلی کے اندر ایک بات کی کہ ڈیرہ اسماعیل خان اور کچھ علاقے کے اندر امارت اسلامیہ قائم ہونے جا رہی ہے، تو وہ امارت اسلامیہ کون قائم کر رہا ہے؟ اگر ہو رہی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، پورے ملک میں ہونی چاہیے۔ آپ نے مولانا کا جملہ سمجھا نہیں ہے۔ مولانا نے تو اگلے دن سمجھا بھی دیا تھا پشاور میں کہ لگتا ایسا ہے کہ ایک ریاست میں دوسری ریاست قائم ہونی جا رہی ہے، یہ مطلب ہے۔ تو جب ایسے لگے کہ ایک ریاست کے اندر دوسری ریاست قائم ہو رہی ہے تو یہ تو خدشہ ہے۔ باقی رہا کہ وہ اسلامی طور پہ قائم ہو تو ہم تو پورے پاکستان میں اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں۔ جمعیت علماء کا پہلے دن سے موقف ہے کہ خدا کی زمین پہ خدا کا نظام، جمعیت کا مقصد، جمعیت کا پیغام، یہ تو ہم پہلے دن سے یہ بات لے کر چل رہے ہیں، لیکن جو مولانا نے خدشہ ظاہر کیا اس کو خدشے کے معاملے میں دیکھا جائے۔ اور ڈیرہ اسماعیل خان کے جو وہاں کے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف، وہ خود پاور اسٹیشن میں گئے ہیں عید کے دنوں میں بٹن آن آف کرنے، مطلب اس کے بعد بجلی نہیں گئی ہوگی کیونکہ ظاہری بات ہے وزیر اعلیٰ خود چل کے گیا۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ نہیں گیا۔ حضرت وزیر اعلیٰ کی یہ کام نہیں ہے۔ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کو چاہیے کہ اپنے وزارت اعلیٰ شپ کو دیکھیں اور اپنے معاملات کو سمجھیں کہ اگر ایک مرتبہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے لڑائی میں اگر آپ کو کوئی چیز مل بھی گئی ہے، یا گورنر صاحب کو کوئی گورنری مل بھی گئی ہے مولانا کی وجہ سے، تو کچھ کام کریں۔ اب ایک ہی شہر کا آئی جی بھی ہو، ایک ہی شہر کا وزیر اعلیٰ بھی ہو، ایک ہی شہر کا گورنر بھی ہو، اور وہاں کہیں 22 گھنٹے کہیں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کے معاملات ہوں اور وزیر اعلیٰ یہ کام کرتا پھرے، تو وزیر پانی بجلی کا کیا کام ہے پھر، جب آپ اپنے وزیر سے نہیں کرا سکتے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے ملک میں جو ہمارے صوبے میں حکومت ہے، ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب شاید اگر اس کو وہ اپنے طبع پہ گراں نہ گزاریں تو وہ ایک ایس ایچ او کو بھی ہٹانے کے اختیار نہیں رکھتے۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کریں گے، تو بہرحال میں تو کوشش اس میں ہوں کہ اللہ کرے وہ ڈیرہ کی ترقی کے لیے کوئی کام کرے۔ پچھلے دنوں حضرت صحافت کے حوالے سے ایک بہت مضبوط آواز ڈیرہ میڈیا بھائی اسامہ کے ساتھ جو تشدد ہوا، اور انہوں نے یہ بیان بھی ریکارڈ کیا کہ اس کے پیچھے وزیر اعلیٰ صاحب کا ہاتھ ہے، تو کیا یہ وہی پرانی روش اپنی اختیار کر رہے ہیں صحافت کا گلا دبانے والے؟ تحقیقات جاری ہیں بھائی اسامہ کی ایف آئی آر نہیں درج ہو رہی، یہ بہت بڑی غلط بات ہے۔ میں آپ کی میڈیا کی وساطت سے بھی کہوں گا کہ ایف آئی آر درج ہو جائے، اس کے بعد جو اس کے پیچھے ہے یا نہیں ہے معاملہ سامنے آ جائے گا۔ تو ایف آئی آر میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب کے قریبی رہے ہیں بھائی اسامہ صاحب، تو بڑے قریبی رہے ہیں، ان کے اپنے ایک دوسرے کے ساتھ بڑے تعلقات ہیں، اور علی بھائی وہ کیا کرتے تھے۔ تو اب ان کو چاہیے کہ اپنے اس دوست کے ساتھ ٹھہریں اور اس کے ایف آئی آر درج کرائیں اور اپنی نگرانی اور غیر مشروط طریقے کے اوپر اس کی شفاف معاملات سامنے آئیں تاکہ کسی صحافی کے ساتھ اس طرح کا ظلم نہ ہو۔ سوال یہ ہے کہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے اعلان کیا 7 ستمبر کو گولڈن جوبلی کا، تو یہ گولڈن جوبلی اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ جو ملک کے اندر ختم نبوت کے حوالے سے روز آئے میڈیا اور ججز یہ جو ختم نبوت کے قانون کو چھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا اس گولڈن جوبلی سے کچھ اس کے اندر تبدیلی رونما ہوگی یا اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ یہ ایک کانفرنس ہوگی جو ہوگی؟ 4 قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ ایک 100 سالہ تاریخ میں 4 چیزیں آتی ہیں، 4 25 سالہ ہوتے ہیں۔
पहले 25 साल को कहते हैं सिल्वर जुबली, 25 साल, फिर 50 को कहते हैं गोल्डन जुबली, 75 को कहते हैं प्लैटिनियम जुबली, और 100 को कहते हैं 100 को कहते हैं डायमंड जुबली, हीरे वाली। तो ख़त्म नबुव्वत के कानून को बने हुए 50 साल पूरे हो रहे हैं, तो सिल्वर जुबली तो 25 साल में हमने मनाई, तो अब हमारी गोल्डन की बारी है। हम इंशाल्लाह प्लैटिनियम में भी जाएंगे और आगे डायमंड में भी जाएंगे। तो इस तरीके पे है, तो ये इस हिसाब से हज़रत मौलाना के वालिद मोहतरम का ये किरदार था, तो इसलिए मौलाना इस किरदार को निभा रहे हैं। मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब के बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक़्त दिया। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ सैफ खान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए मुतकल्लिम मीडिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद।